السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی کی تاریخ کے ایک اہم ترین کردار، ایک پراسرار کردار احسان اللہ احسان کی فرار اور فرار کے بعد ان کی طرف سے ریلیز کی جانے والی ایک ویڈیو جس میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ فرار ہونے کے بعد ترکی میں کسی جگہ پر موجود ہیں۔ اس ساری صورتحال نے پورے ملک ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں بہت سنسنی پھیلائی ہوئی ہے۔ احسان اللہ احسان کوئی عام قسم کا ماضی کا دہشت گرد نہیں تھا، وہ خطرناک ترین دہشت گرد تنظیم TTP تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان تھے اور بہت بڑی وارداتوں میں ان کا نام آتا تھا۔ مثلاً 2016 میں لاہور میں آپ کو پتہ ہے اقبال پارک میں جو دھماکہ ہوا تھا، جس میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیچارے شہید ہوئے اور زخمی ہوئے۔ اسی طرح ملالہ یوسفزئی پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، ان دونوں میں احسان اللہ احسان کا بنیادی کردار ہے۔ اس کے علاوہ بھی درجنوں وارداتیں انہوں نے کی ہوں گی، لیکن یہ میں نے دو آپ کو مثال کے طور پہ بیان کر دی ہیں۔ احسان اللہ احسان نے 2016 میں یہ دھماکہ کیا تھا اور 2017 میں انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے سامنے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سرنڈر ایسے نہیں ہوا تھا، انہوں نے باقاعدہ اس سلسلے میں جو درمیانی ذرائع ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس سے رابطہ کیا گیا، کیونکہ احسان اللہ احسان ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور ان کو احساس دلانے کے بعد کہ وہ کتنے خطرناک کام میں ملوث ہیں، جب وہ ذہنی طور پہ تیار ہو گئے تو ان کی طرف سے کچھ شرائط جو ہیں وہ طے پائی تھیں پاکستان سیکورٹی فورسز اور احسان اللہ احسان کے درمیان۔ دیکھیے، یہ تو بچوں کا کھیل نہیں نا کہ وہ TTP کو ایک طرح سے دھوکہ دے کر یا ان سے جان چھڑا کر بھاگیں اور وہ پھر ان کو چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک دوسرے کے یہ ایسی بات تو کبھی معاف نہیں کیا کرتے۔ احسان اللہ احسان کو کچھ ضمانتیں دی گئی تھیں اور ان ضمانتوں کے عوض انہوں نے کچھ اہم جو شخصیات ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، خصوصاً TTP کی جو اہم شخصیات ہیں، ان کو گرفتار کروانا تھا۔ جو اہم ترین یہ ذرائع ہیں ہمارے انفارمیشن کے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ احسان اللہ احسان کو پروٹیکشن دی گئی، اس کی پوری فیملی کو ایک سیف ہاؤس میں رکھا گیا، جہاں انہوں نے زندگی کے 2 سال گزارے۔ 2 سال تک TTP نے زمین آسمان میں ان کو تلاش کیا، زمین کی تہوں میں جھانک کر دیکھ لیا، لیکن ان کو جس آہنی پردے میں رکھا گیا تھا وہاں سے وہ ان کو دکھائی نہیں دیے۔ TTP نے احسان اللہ احسان کے دھوکے میں 5-6 بڑے حملے بھی کیے جنہیں ناکام بنا دیا گیا۔ ایک حملے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، لیکن ان کو یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ جہاں جو ان کو نشاندہی کی گئی تھی وہ غلط تھی اور اس میں بے گناہ لوگ ہی مارے گئے۔ احسان اللہ احسان کا یہ جو ہے داعش اس خطے میں، اس کی کریشن میں بھی بڑا اہم کردار ہے۔ انہوں نے اپنے گروپ سے ٹوٹ کر یہ داعش والا گروپ بنایا تھا، جس کے بعد سے ویسے ہی وہ طالبان کے ٹارگیٹ پر تھے، لیکن انہیں شاید جلدی اس بات کا احساس ہو گیا کہ داعش تو یہاں اس خطے میں انڈیا کا کھیل ہے۔ آپ کو علم ہے جب احسان اللہ احسان گرفتار ہوئے تو ان کا ایک بہت ایکسکلوسیو انٹرویو PTV سے جاری ہوا تھا،
جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح انڈین انٹیلیجنس پینیٹریشن کرتی ہے پاکستان میں، طالبان میں ان کی پینیٹریشن کیسی ہے، ان کو کہاں سے پیسے ملتے ہیں، افغان انٹیلیجنس کا اس میں کیا کردار ہے، انہیں ڈالروں میں اور دنیا کی ہر کرنسی میں کس کس طرح پیسے ملتے ہیں، کیسے وہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اس انٹرویو میں یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی تمام بڑی وارداتوں میں را اور این ڈی سی جو اس کی افغانستان کی انٹیلیجنس تنظیم ہے، اس کا کردار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ احسان اللہ احسان نے اس 2 سالہ حفاظتی حراست میں پاکستان انٹیلیجنس کے لیے بے شمار شاندار کارنامے انجام دیے۔ میں نے یہ شاندار کارنامے اس لیے کہا ہے کہ جس سیکورٹی سورس نے یہ خبر لیک کیا ان کو فرار کی، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہمارا بہترین سرمایہ تھے، انہوں نے تمام قابل ذکر جو دہشت گرد ہیں ان کو گرفتار کروایا۔ ناظرین، میں نے اس سلسلے میں سیکورٹی ماہرین سے ملاقات کی ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ احسان اللہ احسان فرار نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے جو ایگریمنٹ گرفتاری کے وقت کیا تھا وہ اس کے تمام شرائط پوری کرنے کے بعد اب ایلیجیبل ہو گئے تھے کہ ان کو ان کی مرضی کی زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے۔ ان کی مرضی، اب ظاہر ہے انٹیلیجنسوں کا تو اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ اس طرح کا جو ہائی ٹارگیٹ ہو وہ جو ہے وہ اس طرح نہیں نکل سکتا۔ پاکستانی سیکورٹی اداروں کی گرفت سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو زیرو ٹالرنس ہیں، یہ تو بلائیں ہیں، یہ تو جو جس کام میں ہاتھ ڈال دیں اس بات کا امکان ہی نہیں کہ اس میں کسی غلطی کی گنجائش رہی ہو، خاص طور سے ایسے جو کووٹ آپریشن ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ذریعہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایگریمنٹ جو کہ پورا ہو چکا تھا، پاکستان انٹیلیجنس نے تو ان کو پیشکش کی تھی کہ آپ چاہیں تو یہاں رہ سکتے ہیں جہاں ہم نے آپ کو رکھا ہوا ہے، آپ ساری زندگی رہیں، آسانی اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں۔ لیکن احسان اللہ احسان شاید یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر وہ ذرا بھی پرائیویٹ لائف میں یہاں آئے تو ایک تو پٹھانوں کی روایتی دشمنی بھی ہوتی ہے، اب پھر یہ تو ہیں ہی دہشت گرد ٹی ٹی پی والے ہیں، تو انہیں مار دیں گے۔ میرا یہ خیال ہے ناظرین کہ انہوں نے اپنی فیملی پروٹیکشن کے لیے پاکستان انٹیلیجنس نے ان کو کہیں آگے پیچھے کر دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فرار ہو گئے۔ اس طرح پاکستان انٹیلیجنس سے فرار ہونا بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ تو ساری دنیا جو لوگ سمجھدار ہیں وہ جانتے ہی ہیں۔ اب احسان اللہ احسان ترکی میں ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا وہ ترکی میں ہو، کیونکہ ٹھیک ہے پاکستان کے ترکی سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور ممکن ہے کہ وہ پاکستان میں نہ ہو، کسی دوست پاکستانی ملک میں ان کو پناہ دی گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے وہ ترکی بھی ہو۔ لیکن یہ ہے کہ بہت سارے اسرار ان کے اس فرار کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پاکستانی سیکورٹی اداروں کی طرف سے صرف ان کے فرار پر اتنا کومنٹ آیا ہے سامنے کہ وہ ہمارا بہترین اثاثہ تھے جس کے ذریعے ہم نے دہشت گردوں کے بڑے نیٹ ورک کو ختم کیا، کیونکہ وہ سب کی شناخت رکھتے تھے۔ تو یہ مجھے تو یہ ٹریبیوٹ لگتا ہے پاکستان انٹیلیجنس کی طرف سے، اور یہ تو ظاہر پہ خبریں تو ایسی بنانی پڑتی ہیں، کوورٹ آپریشن ہوتے ہیں، اس میں بائی دا وے آف ڈسیپشن، یہاں تو دائیں دکھا کے تو بائیں مارنی پڑتی ہے اور بائیں دکھا کے دائیں مارنی پڑتی ہے۔ یہ جاسوسی کے، ایسپینوج کے، یہ ٹیررزم کے جو ان کا یہ کھیل ہے، اس کی تہہ تک تو بھائی کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ میں نے اپنی ناقص رائے کے مطابق، اپنے ناقص ذہن کے مطابق جو رائے تھی وہ دی ہے اپنے تجربے کے بنیاد پہ، اور کچھ دوستوں سے، ماضی کے دوستوں سے گپ شپ کی بنیاد پر۔ بہرحال یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ احسان اللہ احسان نے پاکستان انٹیلیجنس کی بہت مدد کی،
اور دہشت گردی کی اس لہر کو ختم کرنے میں ان کے کردار کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، مجھے کچھ وہ اس کی چلاکیاں و ہوشیاریاں تو آتی نہیں ہیں اس دھندے کی، بس جتنا کہ میں نے سیکھا ہے اتنا کہ میں کر سکتا ہوں۔ کئی دوست مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ وہ لگایا کریں جی اپنی میز کرسی، اور اس کو یہ کریں، اس کو یہ کریں، فلاں بٹن چلائیں، یہ بٹن چلائیں۔ میں انہیں کہتا ہوں اللہ کے بندوں، مجھے تو کچھ آتا نہیں، اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ اتنے پیسے مانگتے ہیں جو میری اوقات سے باہر ہے۔ تو اس لیے جیسا تیسا ہے اس پہ گزارا کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اپنے احباب میں شیئر کریں، اور اپنے تبصروں سے اور لائک سے ضرور نوازیں۔ میری یہی بہترین مدد ہے۔ جو لوگ میرا یہ حال ہی میں جو میں نے جاسوسی کے حوالے سے، میں ایک جاسوسہ کے حوالے سے سیریز شروع کی ہے، اس پہ بہت جذباتی انداز میں مجھ سے اظہار محبت کرتے ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گوں اللہ انہیں سلامت رکھے۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کی محبتوں سے مجھے نوازا ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ آپ میرے لیے صرف یہی کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے حلقہ احباب میں پھیلائیں، تاکہ وطن دوستی میں آپ کا بھی، وطن دوستی کے ان جذبات کو ادا کرنے میں آپ کا بھی کردار ہو۔ اور اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت پاکستانیوں کی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔